اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ کے یہ دو نام صرف 31 بار پڑھتے ہی انشاءاللہ پہاڑ جیسی مشکلات بھی ہوگی تو فوراً حل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو اتنے مال و دولت سے نوازے گا کہ آپ کی تمام ضروریات کے لیے کافی ہوگی۔ ناظرین، آج کے دن رب کعبہ کے یہ دو نام بتائے گئے طریقے سے صرف 31 بار پڑھ لیجئے۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ کے یہ دو نام پڑھنے سے اچانک گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی کوئی ایسی خواہشات ہیں جہاں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس بھی مال و دولت ہو، اس کو بھی اللہ کی نعمتیں جھولیاں بھر بھر کر ملیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج کے دن رب کعبہ کے یہ دو نام بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ میں سے جو کوئی قرض کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے جو کوئی نوکری کی تلاش میں لوگوں کی منت سماجت کر رہا ہے، وہ نوکری کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے جو کوئی پریشان حال ہے، جس کے گھر میں پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ پریشانی اور مصیبت سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ انشاءاللہ آپ رب کریم کے سامنے جس حاجت جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے، آج یہ وظیفہ کرتے ہی حاجتیں غیب سے پوری ہوں گی۔ ناظرین، شعبان کا مہینہ انتہائی قبولیت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ تو ان قبولیت والی گھڑیوں میں رب کریم سے اپنی تمام حاجات پوری کروا لیجئے، اپنے تمام مسائل سے اپنی جان چھڑوا لیجئے۔ رب کعبہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کے لیے اتنی آسانیاں پیدا ہوں گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ دولت سنبھال سکتے ہیں، اگر آپ شہرت سنبھال سکتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لینا، کیونکہ یہ وظیفہ آج تک جس کسی نے بھی پڑھا ہے، میرے رب نے مانگنے والے کو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سے نوازا ہے۔ اور یہ وظیفہ ناظرین اتنا خاص ہے کہ اگر آپ کو کامیابی کسی رکاوٹ کی وجہ سے یا کسی بندش کی وجہ سے نہیں مل رہی تو آج کا یہ وظیفہ ایک بار لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلے ہو جائیں، آپ رزق اور مال و دولت سے مالا مال ہو جائیں، دنیا کی تمام پریشانیاں مشکلات غیب کے خزانوں سے پوری ہو جائیں۔ سارے لوگ اللہ کے اور اس کے رزق کے محتاج ہیں، چنانچہ وہ سارے لوگوں کو، چاہے وہ نیک ہوں یا برے ہوں، پہلے والے ہوں یا بعد میں آنے والے ہوں، سب کو رزق عطا کرتا ہے۔ وہ ذات ہر انسان کو رزق دیتی ہے جو خلوص دل سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وہ ذات ہر انسان کو رزق دیتی ہے جو خلوص دل سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور دلوں کا اخلاص سب سے عظیم رزق اور نعمت ہے۔ وہ ذات علم اور یقین کے ساتھ مانگنے والے کو حلال روزی عطا کرتی ہے، اور جو دلوں میں اخلاص کرنے پر معاون ہوتی ہے، اور وہ ذات ہر شخص کو دینی سدھار سے نوازتی ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ رزاق ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے، اور وہ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالی یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں کہ عمل کیا ہے، آپ نے کرنا کیسے ہے۔ تو ناظرین، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ کسی وقت بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں جب آپ کو فراغت ہو۔ تو سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور ناظرین، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں بھی آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی طلب ہے، جو بھی ضرورت ہے،
آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر ہے، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، مطلب آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت کریں اور ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیں، اور اب اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے رب کعبہ کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کا وظیفہ کرنا ہے، دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 شمار ہوگا، اور اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو کا وظیفہ 31 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو، ناظرین جب جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ 31 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ تو 31 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین، وہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور سورۃ الاخلاص وہ سورت ہے کہ جسے ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو 31 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص ناظرین رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور جب ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں سورۃ الاخلاص کو پڑھا جاتا ہے تو پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیا تو آخر میں آپ نے ایک اور وظیفہ کرنا ہے جو کہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے، اور استغفر اللہ کا یہ وظیفہ بھی آپ نے 11 مرتبہ کرنا ہے۔ استغفر اللہ کو 11 مرتبہ پڑھنا یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ ناظرین بعض اوقات انسان کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ نے 11 بار استغفر اللہ پڑھ کر اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور جب آپ یہ اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے، اب رب راضی ہے، آپ صدا لگا کے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگیے گا، اور مانگتے وقت تصور میں یوں محسوس کیجیے گا کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو رہی ہے۔ کوئی بھی عمل کریں ناظرین تو خلوص نیت کے ساتھ کیا کریں، اور عمل کرنے کے بعد اللہ سے خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگا کریں، اور خلوص نیت کے ساتھ مانگی گئی ہر دعا اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔